فرماتے ہیں دوسری روح پاک جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری کی ہے. حضرت خواجہ حسن بصری، اب میں تعارف کرواتا چلوں گا تو ٹائم بہت ہو جائے گا. حضرت خواجہ حسن بصری مولا علی کے پہلے مرید، ہر سلسلے کے آفتاب. کوئی بھی سلسلہ ایسا نہیں جو خواجہ حسن بصری کو چھوڑ کر مولا علی تک پہنچے. نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، یہ چاروں سلاسل مرکز یہی ہیں، چاروں سلسلے ہیں، یہ خواجہ حسن بصری سے ہو کر مولا علی تک پہنچتے ہیں. وہ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں دوسری روح پاک جو ہے وہ ان کی تخلیق ہوئی. اور سلطان باؤ فرماتے ہیں تیسری روح پاک کون سی ہے جو اس وقت تخلیق ہوئی؟ وہ فرماتے ہیں وہ روح پاک شہباد لامکانی، تنتیل نورانی، در یزدانی، محبوب سبحانی سیدنا اور مرشدنا حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز. آپ کی روح مبارک کتنی روحیں ہو گئی؟ 3. اور فرماتے ہیں چوتھی روح شہزادہ غوث البراء سرکار شہنشاہ بغداد کے لخت جگر بنور نظر جناب حضور سیدنا عبد الرزاق جیلانی جو حضور کے بیٹے شہزادے ہیں، ان کی روح مبارک جو ہے وہ بھی اس وقت اللہ نے تخلیق فرما دی. اور کتنی روحیں ہو گئی؟ 4 روحیں ہو گئی. اور فرماتے ہیں حضرت سلطان باہو 5ویں روح فقیر باہو کی بھی تخلیق ہوئی. فقیر باہو کی بھی تخلیق ہوئی. اور باقی روح مبارک باقی 2 روحیں، 7 روحوں کا ذکر تھا نا، باقی 2 روحیں. ایک تو سلطان باہو نے کچھ نشانیاں اور کچھ اشارے عطا فرمائے. کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی اولاد میں سے حال ہی میں ایک بزرگ گزرے جن کا نام تھا سلطان اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور 7ویں روح پاک کوئی بعید نہیں کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ سرکار شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا میں تو جب تشریف لائے لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی روح پاک کو کب پیدا فرمایا؟ نہ صرف یہ کہ آپ کی روح پاک آپ کے شہزادے کی روح پاک ہوئی. وہ بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے. سیدنا عبد الرزاق وہ بھی سلطان الفقراء ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کیا عظمت ہے اور کیا شان ہے سرکار غوث پاک کی. اور میں ایک بات عرض کروں، ایک بزرگ گزرے ہیں سرکار غوث پاک کے زمانے میں، حضور غوث پاک کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں. ان کا نام تھا حضرت عبد الرحمن ان کا نام. تو کچھ لوگ جا رہے تھے سرکار غوث پاک کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تم جا رہے ہو تو ان سے کہنا ہماری ڈیوٹی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مبارک کے دروازے پر ہوتی ہے. سلطان باہو نے پوری کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے مجالست النبی، فقیر کے پاس موجود ہے. مجالست النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں آپ نے لکھا 9 مقام پر بیک وقت روزانہ مجلس امام الانبیاء منعقد ہوتی ہے. 9 مقام. تو فرماتے ہیں وہی ڈیوٹی ہوتی ہے دروازے پر، اور غوث پاک سے جا کر عرض کرنا ہم نے آپ کو کبھی اس دروازے پر تو دیکھا نہیں. آپ اگر حضور کی بارگاہ میں آتے جاتے ہوتے تو دروازے پر تو بیٹھا ہوتا ہوں میں، مجھے تو پتا ہوتا کہ غوث پاک آ رہے ہیں، غوث پاک جا رہے ہیں. آپ کی رسائی سرکار کی بارگاہ تک نہیں، ورنہ میں تو موجود ہوتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ بات سرکار شہنشاہ بغداد تک پہنچی، آپ نے سلام بھی اس نے بھیجا تھا. آپ نے فرمایا اس کے سلام کا جواب بھی جا کر دینا اور اس کو یہ پیغام دینا در والا جو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، در والا کیا جانے اندر کے حالات. تو بولو اللہ کے بندے تو باہر بیٹھا ہوا ہے نا، تجھے کیا پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی. فرماتے ہیں تو آنے جانے کی بات کرتا ہے. فرماتے ہیں ہم تو ہر لمحہ وہی ہوتے ہیں، اور تو اس دھرتی کی بات کرتا ہے، اور ہم تو اس مکان
جگہ پر بھی پہنچے جہاں کسی کا امکان ہی نہیں، بھلے وہ نبی ہے، بھلے جو ہے وہ فرشتے ہیں، کوئی بھی ہے، مقام قاب قوسین پر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں ہاں بھائی اگر ہضم نہیں ہو رہی تو پھر میں عربی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، عبارتیں میں پڑھ رہا ہوں، ظاہر ہے میری عربی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں کہ میں اتنی خالص عربی عبارتیں جو ہے وہ گھڑ کے آپ کے سامنے لاؤں، غوث پاک کا فرمان ہے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الاحبتی، فرماتے ہیں ہم بلندیوں میں اپنے نانا جان کے نور مبارک کے ساتھ تھے، اور قاب قوسین وہ مقام کہ جو اتنا ذات خدا اور ذات امام الانبیاء قریب تھے کہ وہ صدائیں دل نواز آ رہی تھی، جہاں ساری سواریاں رک گئی، رف رک گیا، جبریل رک گئے، ساری سواریاں رک گئی، آگے 17,000 حجابات عظمت ہے، ایک پردے کا دوسرے پردے تک اتنا فاصلہ ہے جیسے سدرۃ المنتہا سے اس دھرتی تک کا فاصلہ ہے، وہ حضور آگے اکیلے جا رہے ہیں، تو سرکار نے دیکھا ایک جھولا آیا، نورانی جھولا، سرکار کو اچھا، باقی رف بھی رک گیا، جبریل بھی رک گئے، یہ کوئی اور اللہ نے سواری کا انتظام کیا، حضور سوار ہو گئے، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے خدا اور اللہ، حضور سوار ہو گئے اور سرکار نے اس کی یا اللہ یہ جھولا کیسا ہے، اس سے ہمیں اپنی خوشبو آتی ہے، اس جھولے سے ہمیں اپنی خوشبو آتی ہے، اللہ نے فرمایا محبوب سب سے پہلے تو آپ ہیں، سب سے بڑے اور پہلے محبوب ہمارے آپ ہیں، اور اگر دوسرا کوئی محبوب ہے تو وہ یہ ہے، یہ آپ کا لخت جگر، آپ کا شہزادہ عبد القادر جیلانی ہے، اور انہوں نے آپ کی اولاد میں سے پیدا ہونا ہے، ان کی روح پاک نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے نانا جان جو ہے وہ تنہا سفر کریں، اپنی روح پاک کو جھولے کی شکل میں آپ کی خدمت